سن رہے ہیں کہ 22واں پارہ ہے، اور یہ بھی آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اب آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 21ویں شب ہے، اور اس کے بعد پھر وہ باقی ایام آخری عشرہ ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو عبادت ہم مسلمان کرتے ہیں وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ تو ہمارے یہاں بھی کچھ نوجوان اس میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ظاہر جگہ تنگ ہے، اس لیے زیادہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، مشکل ہو جائے گی۔ دوبارہ آئندہ سال امید ہے کہ جب یہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے گی، ہال بڑا ہو جائے گا، تو پھر آسانی سے زیادہ تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکیں گے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس آخری عشرے میں کہ اس میں ہم نے لیلۃ القدر حاصل کرنی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہی لیلۃ القدر اسی 10 دنوں کی جو 5 طاق راتیں ہیں، اس میں سے ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اور اس میں مختلف جو اقوال آئے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، صرف ایک دن میں نہیں رہتی، ایک رات میں نہیں رہتی، بلکہ ہر سال اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایک رات میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو لہذا پھر اس سے یہی ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی جو جتنی بھی راتیں ہیں آخری عشرے کی، سب میں عبادت کریں۔ خاص طور پہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں خصوصی طور پر کوشش کریں کہ کسی طرح ہمیں یہ رات مل جائے، اور جب رات یہ مل جائے گی تو آپ کو 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہماری اس مختصر زندگی میں ہمیں اتنا بڑا ثواب مل جائے، اور جب بھی انسان کو یہ موقع ملے تو وہ یہ رات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہر سال یہ رات حاصل کر لے تو کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی ان تمام جتنے بھی اس کو موقع ملے ہیں اس میں یہ رات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے پھر اب ضروری ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ رات کو زندہ کر دیتے، مطلب یہ ہے کہ رات میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ احیا لیلہ وشد میزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ آرام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو محنت ہی کرنی ہے، محنت کر کے کچھ حاصل کر لینا ہے۔ تو یہی ہے کہ پھر یہ ہماری اب کمائی کی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں کچھ کما لیں تاکہ ہماری زندگی میں کام آ جائیں، اور زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کسی کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور پھر اسے اگلا سال نہ ملے، ہم یہ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی لیے پھر ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان کا یہ آخری عشرہ جو ہمیں اس اپنی زندگی کے اس سال میں مل گیا ہے، اس کو پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ تو آج جو 22واں پارہ پڑھا گیا اس میں سورہ احزاب کی تلاوت مکمل کی گئی، اور اس کے بعد پھر سورہ فاطر ہے، سورہ سبا ہے، پھر سورہ فاطر ہے، سورہ یاسین کی کچھ حصہ ہے، وہ آج ہم سنیں گے۔ تو پہلے ہم جو سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان میں جو چند اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ازواج مطہرات کے بارے میں خطاب فرمایا ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں باتیں کی ہیں اور ہمیں بتایا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کو دہراؤ، ان کے بارے میں ذکر کرو، ان کو یاد دہانی کراؤ۔ تو یہ چیز کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بھی اس قسم کی دروس کی محفلیں ہوتی ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بھی قرآن کی محفل سجتی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ ٹی وی کی آواز سے تو ضرور گونجتے ہیں، رقص و موسیقی کی آوازیں تو اس میں بجتی رہتی ہیں، اب تک کہ مسجدوں تک پہنچ گئی ہیں۔ تو وہ سب چیزیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کیا اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو ہیں ان کا ذکر کرو، ان کو یاد دہانی کرو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ وقت گزارو کہ ان کو کچھ باتیں بتا دو۔ ان بچوں کو، معصوم بچے ہیں، یہ سیکھیں گے، آپ سے سیکھیں گے، اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔
اسکول میں تو جاتے ہی ہیں، وہاں جو بھی الٹا پلٹا سکھاتے ہیں وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن جو گھر میں سیکھیں گے اپنے ماں باپ سے وہ ان کو ساری عمر یاد رہے گا. تو لہذا یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ گھر میں یہ محفلیں قائم کریں جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کی سیرت ہو، تو کتنا بہترین محفل ہوگی، کتنا بہترین ماحول ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہر مومن اور مرد کے لیے، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا حضرت زید کا، جس کا خاص طور پہ ان کا ذکر بھی آیا قرآن کریم کی آیت میں، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، کہ حضرت زید جو کہ آپ کے غلام تھے، آزاد کر لیا، آپ بہت ہی آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا. جیسے اس زمانے کی بات تھی تو زید ابن محمد کہا جانے لگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، جیسے ہم نے سورہ احزاب کے شروع میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہوا کہ ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، باپ کے نام سے پکارو، اپنے نام سے نہیں. تو پھر ان کو پھر زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کہہ دیا، اور پھر ان کی شادی کر دی آپ نے قریشی خاندان میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وہ ذہنی طور پہ ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکی. وہ قریشی خاندان کی تھی اور وہ ایک غلامی کے دور سے گزر کر آئے تھے، تو وہ بات بن نہیں سکی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جو جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے، تو پھر جب انہوں نے طلاق دے دی تو آپ نے پھر ان سے شادی کر لی. منافقین کو موقع مل گیا کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی اس نے، اتنا بڑا بہتان لگا دیا آپ پہ. تو وہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جبکہ وہ بیٹا ہی ان کا نہیں ہے، سگا بیٹا تو نہیں ہے جو بہو ہوگی، یہ تو صرف ایڈاپٹڈ ایک سن ہے یا بیٹا بنایا گیا تھا. تو اسی لیے پھر وہ اس کی طرح کا یعنی تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ بہت ہی غلط بات ہے جو ان لوگوں نے کی تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے ایسا جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود ہو، کوئی آپشن موجود ہو کہ نہیں میں بھی کر سکتا ہوں، نہیں میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں. یہ انتہائی غلط بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پھر ہم کہیں کہ نہیں میں ہوں، تم کون ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اسی کی طرف ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا ہے. تو لہذا پھر ایک مومن کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں، اس کے لیے صرف وہی بات ہے جو کہ اللہ نے کہہ دی، اللہ کے رسول نے کہہ دی ہے. تو یہ اس پر بھی ہم سوچ لیں کہ ہم کتنی معاملات میں، کتنی چیزوں میں ہم اپنی بات کرتے ہیں. جیسے کل ہی ہمارے ایک بھائی بات کر رہے تھے کہ وہی وراثت کے مسائل ہیں. تو وراثت میں جی ہمارے ہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، دیتے ہی نہیں ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہیں، دیں گے تو مسئلے بن جائیں گے، خاندان میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا. تو کتنی بڑی بات ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے ہم یہ بات کہیں کہ نہیں ہمارا خاندان اس کو پسند نہیں کرتا. تو خاندان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیا تھا اس لیے کہ ہمارے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، خاندان والے لڑنے لگیں گے، اس لیے ہم نے محروم کر دیا تھا اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے. یہ ناقابل برداشت ہے، یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر طلاق کا اور حجاب کے مسائل بھی بیان کیے گئے. تو طلاق کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، کہ ایمان والو اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور پھر ان کو طلاق دے دیتے ہو، یعنی رخصتی ہوتی ہی نہیں ہے، رخصتی کے بغیر ابھی وہ گھر گئی نہیں، اپنے شوہر کے پاس ہی نہیں گئی، تو اب طلاق دے دی تو کیا ہوگا حکم؟ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، اب تمہارے لیے ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ کوئی عدت نہیں گزارے گی. اس لیے کہ کوئی جب وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، جب وہ گئی نہیں اپنے شوہر کے پاس، تو اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عدت ختم کر دی. اب عدت نہیں ہوگی، وہ چاہے تو کسی اور مرد سے جب چاہے شادی کر سکتی ہے. پھر حجاب کے بھی احکام دے دیے اور اس میں صاحب بتا دیا کہ یا ایھا النبی، یہ دیکھ لیجئے خواتین خاص طور پہ سن لیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا، کسی مفتی کا، کسی قاضی کا یا کسی وزیر اعظم کا، صدر کا، کسی کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے. اس لیے کہ جو شروع کی آیات گئی ہیں تو اس میں کہتی ہے تو ازواج مطہرات کو کہا گیا تھا. تو اللہ کی بندی یہ نہیں سمجھتی کہ جو امہات تھی تمہاری ماں وہ تو پردے میں رہے اور بیٹیاں اس کی ننگے سر بازاروں میں گھومتی رہیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ جب ماں کو جو حکم دیا گیا وہی بیٹی کو حکم دیا گیا. تو اور یہاں تو صراحت سے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے. آپ کو حکم دے دیا. کیا حکم دیا گیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی جو جلباب ہے، جلباب سے مراد وہ بڑی چادر ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک وہ ڈھانپ لیتی ہے جسم کو، اس کو وہ اوڑھ لے اور اس میں جو ہے اس کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لے. یدنین اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کر کے دکھایا تھا کہ اس میں سے اس طرح اوڑھ لیں کہ پھر اس میں سے ایک آنکھ سے وہ راستہ دیکھ سکیں، چلنے میں ان کو کوئی مشکل نہ ہو، وہ کر سکیں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو ان کو تکلیف نہ دی جائے. اس لیے کہ منافقین وہ اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، وہ باشوں والی، اور بعد میں جب ان کو پکڑا جاتا، ڈانٹا جاتا، کہتے ہیں اوہو ہم تو سمجھے تھے کہ وہ لونڈی ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیا کہ لونڈیاں جو ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے لباس. یہ لباس جو شریف خواتین ہیں، آزاد خواتین ہیں، ان کا یہ لباس ہے کہ وہ اس طرح چادریں اوڑھ کے چلیں تاکہ پہچانی جائے کہ یہ شریف گھرانے کی ایک شریف خاتون ہے. تو جو اس طرح نکلے گی اس کے بارے میں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورت میں امانت کے بارے میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. تو اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں کو پیش کیا، زمین کو کہا اٹھا لے، اور پھر پہاڑوں سے کہا تم اٹھا لو. سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم یہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتے. پھر کس نے اٹھائی؟ انسان نے اٹھائی. فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. تو ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، آخر اس نے اٹھا لی. تو یہ جب امانت اس کے سر پہ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے اور اس نے اٹھا لی، اب اس کو اس امانت کو پورا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس دین کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے. یہ اس کی ذمہ داری بن گئی. یہی ہے وہ ذمہ داری جو اس نے اٹھائی ہے، تو اس کے مطابق اس کو لے کر چلنا ہے. اس کے بعد سورہ سبا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب دیے ہیں. اور ایک اور اہم بات جو کہی ہے وہ شکر کے حوالے سے کہی گئی ہے، اور جسے کہا گیا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ آل داود شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے تمہیں. تو ان کو شکر کرنے کا حکم دیا. تو یہ انبیاء کرام تک کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ شکر ادا کریں. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار تو بہت کم ہے، قلت. تو قلت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، کثرت نہیں. اسی لیے قلیل من عبادی الشکور کہا ہے. پھر اسی صورت میں ایک وہ مثال دے دی گئی ہے کہ جو ناشکرے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. ناشکرے کفران نعمت کرنے والے ان کا کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ سبا جو علاقہ تھا یمن کا، اس کے میں ایک نشانی ہے. وہ کیا ہے نشانی؟ جنتان عن یمین و شمال، کہ ان کے ہاں باغات تھے، دائیں بائیں باغات ہی باغات. اور اس میں جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹوکرا لے کر چلے نیچے اس درختوں کے نیچے تو نکلتے نکلتے جب آخر میں پہنچے گا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا ہوگا. یہ ایسے شاندار وہ اللہ تعالیٰ نے باغات دیے تھے. جنتان عن یمین و شمال. اور پھر فرمایا کہ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ علاقہ ہے، کتنا پاکیزہ شہر ہے، ملک ہے، اور مغفرت کرنے والا رب ہے. یعنی شکر کرو گے تو مغفرت بھی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر کیا ہوا؟ فاعرضوا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، نہیں مانیں گے ہم، جو مرضی ہے وہ کریں گے ہم. تو کیا ہوا پھر؟ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا، سیلاب آ گیا.
پانی دندناتا ہوا آ گیا، سب کچھ تباہ کر گیا، سب کچھ تباہ کر گیا۔ آپ دیکھ ہی چکے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں میں کس طرح بارشوں نے، سیلاب نے کس طرح تباہی مچائی، اسی طرح کی تباہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو فرمائیں کہ اس سیلاب کے نتیجے میں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور اس کے بعد انہی باغات کی جگہ وہاں پہ کیا ہو گیا، وہاں پہ وہ کہیں جھاڑ، کہیں بیریاں، کہیں کانٹے دار جھاڑیں، یہ چیزیں رہ گئیں، سارے کے سارے سب برباد ہو گئے۔ یہ ہے اصل نتیجہ۔ جو کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کا یہی اثر ہوتا ہے۔ وہ ہم بھگت رہے ہیں اسی لیے کہ ہم نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے احکام پہ عمل نہیں کیا، جگہ جگہ ہم نے اللہ کے احکام کو روند ڈالا ہے، تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا نا، پھر اس کے لیے مصیبتیں تو آئیں گی نا جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک نشانی یہ دکھائی اللہ نے، دوسری نشانی ایک اور دکھا دی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور ان کے جو بستیاں تھیں جن پہ ہم نے برکتیں کی تھیں، اس میں ایسی بستیاں بنا دی تھی کہ ایک بستی ختم نہیں ہوتی تھی دوسری شروع ہو جاتی تھی، دوسری ہوتی تیسری شروع ہو جاتی، اس طرح مسلسل بستیاں ہی بستیاں تھیں، آباد علاقے تھے، اور اس میں آبادی ہی آبادی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو دور دور مزے ہیں تاکہ عیاشیاں کریں، گزرتے جائیں، کھاتے پیتے جائیں، یہ کیا ایک جگہ گزرے نہیں پھر دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، یہ تو نہیں چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی انتظام کر دیا کہ وہ سارے ان کے یہ بستیاں سب اجاڑ دیں، ختم کر دیں، اور پھر کچھ باقی نہیں رہا۔ یہی ہے کفران نعمت کا نتیجہ۔ اور پھر یہ صورت بھی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ فاطر، جس میں ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کیا شروع میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو دیکھو اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، کبھی وہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو کیا ہے؟ تو تم نے کیا کرنا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے میں اسی لیے وعد اللہ اور یہ دھوکہ وہ اسی لیے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے دھوکہ دیا یا اس دھوکے میں پڑ گئے تو پھر اللہ کا وعدہ ضرور آئے گا۔ اللہ کا وعدہ پکا ہوتا ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہی فرمائے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ دھوکہ جو ہے تمہیں اپنے کسی لپیٹ میں نہ لے لے کہ تم یہی سمجھتے رہو نہیں بس یہ کھانا پینا عیاشی کرنا یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، نہیں۔ اور پھر کہہ دیا کہ اصل سبب کیا ہے، وہ بھی بتا دیا کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان ہے تمہارا دشمن، پکا دشمن ہے تمہارا، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کے رکھو، اس کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں دھوکہ دے گا، تو اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ اور فرمایا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ ان سب کو، یہ سب جو اللہ اللہ کر رہے ہیں سب کو لے جاؤ جہنم میں پہنچا دو ان سب کو۔ تو وہ تو لگا ہوا تن من دھن کی اس نے بازی لگا رکھی ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں ہمیں، تو لہذا اسی لیے فرمایا کہ اس کو دشمن بنا کے رکھو، دوست مت بناؤ۔ اور پھر یہ بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو اس قرآن کے وارث بنیں گے اور پھر اللہ کے ہاں مقام پائیں گے وہ تین طرح کے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے جو اپنے بندوں میں سے لوگوں کو منتخب کیا تھا اور ان کو یہ کتاب دی تھی، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اپنے اوپر، تو وہ لوگ ہیں۔ ومنہم مقتصد، دوسرے وہ ہیں جو کہ معتدل ہیں، اس میں گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور تیسرے وہ ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، سورہ واقعہ میں آپ سنیں گے۔ تو یہ ہے سبقت لے جانے والے جو آگے آگے رہتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، کبھی پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھ کے لینے والے ہیں۔ ان کے لیے فرما دیا ذالک ھو الفضل الکبیر،
اور یہی سب سے بڑی فضل والی بات یہ ہے، اس کو پالو، جزا سب کو ملے گی، لیکن 3 کیٹیگریز بتا دی ہیں، خیال رکھنا تم کس میں ہو۔ اللہ ہمیں تیسری والی میں بنا دے کہ جو کہ صدقات و خیرات میں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین ہے جس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا اصحاب القریہ کا، کہ جس میں ایک وہ 3 انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ایک نیک بندے کا حبیب النجار جس کا نام بتایا گیا ہے مفسرین نے، اور وہ ہے، اور وہ اپنے سمجھاتا رہا، کہتا رہا، لیکن نہیں مانے، اس کی بات نہیں سنی، حتیٰ کہ اس کو وہ مار دیا یا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں پھر وہ قرآن یہی کہتا ہے کہ اس کو اتنی فکر تھی اپنے سارے بھائیوں کی، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی، اور اس نے یہی کہا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ میں جنت میں چلا گیا ہوں۔ اس کو اپنے پیچھے والے یاد آ رہے ہیں، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جس وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے اتنا عزت و احترام دے دیا، مجھے اتنا اونچا مقام دے دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے ایک مومن کی شان کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے، ان کے لیے بھی نصیحت کا سبب بنتا ہے، ان کو بھی اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی اسی فکر میں ہے کہ میرے بعد میرے آنے والے بھی میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ حشر میں جمع کر دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت کی تھوڑی وضاحت ہوتی ہے، انا ارسلنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، امانت کیا ہے؟ تو امانت کے بارے میں جیسے کہ بہت سی تفاسیر کی گئی ہیں کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امانت وہی چیز ہے جو کہ انسان کے اوپر اس کی ذمہ داری وہ خود لیتا ہے یا اس کو دی جاتی ہے، تو چاہے وہ منصب کی ذمہ داری ہے، دعوت کی ذمہ داری ہے، یا اور کوئی ایسی مادی چیزوں کی ذمہ داری ہے، یہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سنبھالنا ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی